تانوں نہ چھڈیا میں تے اودوں بھی تانوں دنیا دے اندر بہترین ٹھکانے تے جگہ عطا فرمائی جدوں 6 سال دی عمر نو پہنچے دنیا تو ماں بھی رخصت ہو گئی تے سونیا میں تے اودوں بھی تانوں نہ چھڈیا میں اودوں بھی دنیا دے اندر بہترین ٹھکانہ تانوں عطا فرمایا جدوں تسی 8 سال دی عمر نو پہنچے تے تہاڈا دادا بھی تانوں چھڈ گیا پر میں رب نے تانوں اودوں بھی نہ چھڈیا میں اودوں بھی بہترین ٹھکانے تے بہترین مقام عطا فرما دیتے فرمایا علم یجدک یتیما فآوی سونیا تانوں میں یتیم پایا تے میں تانوں جگہ عطا فرما دیتی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سامعین محترم اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی آج دے اس ماہانہ درس قرآن دا عنوان تساں اشتہارات کے اوپر پڑھیا ہوئے گا یتیموں کے آنسو اس عنوان کے تحت اللہ کے قرآن اور آمنہ کے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحیح فرامین جو چند باتاں تساں احباب تے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ کتاب و سنت دی بات شہید طریقے نل کرم دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ میرے کو عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے یتیم اس بچے نو کیا جرم ہے جدا باپ دنیا تو رخصت ہو جائے
اور یتیمی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے. کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق جس وقت بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت یتیمی دے زمرے چوں نکل جاتا ہے. کئی لوگ اسی دیکھنے ہیں بال بچہ دار ہوندے نے تے چونکہ منگتے نے لوگوں کو سوال کرتے ہیں تے لوگوں کے سامنے سوال کرتے آندے نے جی میں یتیم ہاں باپ میرا فوت ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ میں 30-40 سالوں کا ہو کے بھی ہلے اس قابل ہاں اور اس بات کا مستحق ہاں کہ مینوں زکات تے صدقہ اس واسطے دیتا جائے کہ میں یتیم ہوں. حالانکہ میں دسیا کہ یتیمی یعنی وہ دور یتیمی کا جن اندر یتیم ہون کی وجہ تو اور مال نہ ہون کی وجہ تو اگر کوئی زکات تے صدقے دا مستحق بن سکتا ہے یتیم تے اس عمر چ جب تک وہ بالغ نہ ہوئے. جدوں وہ سن بلوغت نو پہنچ جائے پھر وہی یتیمی اس حوالے نال ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنا کمائے محنت مزدوری کرے پھر لوگوں کو یتیم ہون کی وجہ تو سوال نہ کرے. لہذا یہ مسئلہ سمجھ لو جڑے بڑھے ہو کے بھی آندے جی اسی یتیم ہاں پیو ساڈا مر گیا تے بھائی انہیں مرنا ہی کنی کو دیر زندہ رہے گا. ہن تو بڑھا ہونے ہیں تے پیو ہالے بھی تیرا زندہ ہی رہنا. یہ منگن دے ڈنگ لوکاں بنائے لیکن تمہیں مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ یتیمی شریعت نے ادو تک شمار کی ہے جب تک بچہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے. اللہ میرے تمہیں کتاب و سنت نو سمجھ کے اور مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات یتیمی جڑی ہے واقعتاً یہ بہت بڑی محرومی کہ باپ دنیا پہ نہ رہے. اللہ نے دنیا کے اندر انسان واسطے دو رشتے بہت بڑی نعمت بنائے. ایک باپ کا رشتہ ایک ماں کا رشتہ. ماں کا رشتہ اگر ختم ہو جائے تو پھر بھی بچے واسطے بہت محرومی ہے کہ ماں کا پیار دنیا کی کوئی دوسری شخصیت بچے کو نہیں دے سکتی. اور اگر باپ دنیا پہ چلا جائے یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے کہ باپ کی شفقت باپ کی محبت دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. اور میں قربان جاواں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ میرے رب نے آپ نو پیدا ہی یتیم کیتا ہے. آپ جدو پیدا ہوئے نے پیدائشی طور پہ میرے پیغمبر یتیم پیدا ہوئے. آپ علیہ السلام دی ولادت تو پہلے ہی میرے پیغمبر دے والد محترم دنیا کے رخصت ہو گئے اور یتیم پیدا ہوئے. اور 6 سال دی عمر ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو رب نے ماں کی محبت بھی واپس لے لے. ماں بھی فوت ہو گئی. باپ پہلے دنیا پہ چلا گیا ہے ولادت تو ماں 6 سال کی عمر فوت ہو گئی. پھر اپنے دادا دی زیر کفالت آ گئے. جب 8 سال کی عمر سی دادا بھی دنیا کو چلا گیا. حضرات میرے رب نے قرآن دے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر دے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو آگے ہے نا کہ سونے پریشان نہ ہویا کرو. کچھ لوگ آئے نا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بول تے آگے آندے نے تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے. وہ تیرے تے غصے ہو گیا ہے تیرے نال ناراض ہو گیا ہے. جیڑا جبرائیل تیرے کول آوندا سی وہ نہیں ہونے آنا چھڈ گئے نے تینوں.
تے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو پھر پیغام کا لیا، محبت نامہ رب نے بھیجیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. اللہ نے قسمیں کھاتیاں نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو چڑھتے سورج دی قسم ہے، مینو چاشت وقت دی قسم ہے، واللیل اذا سجا رات دی قسم دی تو رات دا ہنیرا چھا جاندے. اللہ تو قسمہ کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. یہ لوگ آندے نے کہ تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے، تیرا اللہ تیرے تے ناراض ہو گیا ہے. میں رب قسمہ کھا کے کہنا کہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا بھی نہیں، تیرے تو غصے ہویا بھی نہیں. تے اگے میرے رب نے نا پھر اپنے پیغمبر علیہ السلام دی تسلی واسطے میرے رب نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیاں نے. فرمایا الم یجدک یتیما فآوی. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب نے تانوں یتیم نہیں سی پایا؟ تے انہیں تانوں جگہ دنیا دے اندر عطا فرما دیتی. رب نے تانوں دنیا دے اندر مقام تے مرتبے عطا فرما دیتے. فرمایا سونیا جدوں تسی پیدا ہوئے سو یتیم پیدا ہوئے سو، پر میں تے اودوں بھی تانوں نہ چھڈیا، میں تے اودوں بھی تانوں دنیا دے اندر بہترین ٹھکانے تے جگہ عطا فرمائی. پھر جدوں 6 سال دی عمر نو پہنچے دنیا تو ماں بھی رخصت ہو گئی. تے سونیا میں تے اودوں بھی تانوں نہ چھڈیا، میں اودوں بھی دنیا دے اندر بہترین ٹھکانہ تانوں عطا فرمایا. پھر جدوں تسی 8 سال دی عمر نو پہنچے تے تہاڈا دادا بھی تانوں چھڈ گیا، پر میں رب نے تانوں اودوں بھی نہ چھڈیا، میں اودوں بھی بہترین ٹھکانے تے بہترین مقام عطا فرما دیتے. فرمایا الم یجدک یتیما فآوی. سونیا تانوں میں یتیم پایا تے میں تانوں جگہ عطا فرما دیتی. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. ہن میرا رب اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ایک حکم دے لگے ہیں. فرمایا فأما الیتیم فلا تقہر. اے میرے نبی جی تسی پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے، رب نے تانوں مقام بھی دیتا، جگہ بھی دیتی، شانہ بھی دیتیاں، عظمتاں بھی عطا فرمائیاں. تے ہن اگر تہاڈے کول کوئی یتیم آ جائے، فرمایا فأما الیتیم فلا تقہر. تساں یتیم نو ڈانٹنا نہیں، تساں یتیم نو جھڑکنا نہیں، تساں یتیم نال برا سلوک نہیں کرنا. آج جڑا لفظ ہے نا فلا تقہر، اے دے معنی مفسرین نے لکھے نے، فرماندے نے فأما الیتیم فلا تقہر. اے میرے نبی جی اپنی یتیمی نو یاد رکھو. اور اگر تہاڈے کول کوئی یتیم آ جاندا ہے فلا تقہر، فرمایا تساں نو حقیر نہیں جاننا. فرمایا فلا تقہر، اگر کوئی یتیم آ جاندا ہے تے تساں لا تستذلہ، اونوں ذلیل تے رسوا نہیں کرنا. فرمایا فأما الیتیم فلا تقہر، اگر کوئی یتیم تہاڈے کول آ جاندا ہے لا تظلمہ، تساں تے ظلم نہیں کرنا، اودا مال ضائع کر کے اودا نقصان نہیں کرنا. فرمایا فأما الیتیم فلا تقہر، اگر کوئی یتیم تہاڈے کول آ جاندا ہے لا تمنعوا حقہ، اودا حق مار کے تساں اودے تے کوئی زبر جبر تے ظلم نہیں کرنا. فرمایا فأما الیتیم فلا تقہر. سن
کوئی آ جاتا ہے انہوں ڈانٹنا نہیں، انہوں چڑکنا نہیں، انہوں مارنا نہیں، انہوں ذلیل نہیں کرنا، انہوں رسوا نہیں کرنا، اودا حق نہیں مارنا، اودا مال نہیں کھونا، اودا زیادتی نہیں کرنی۔ اور امام قتادہ رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی کمال جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کن للیتیم کالاب الرحیم، اور یتیم واسطے انج ہو جا جویں کوئی بڑائی رحم دل باپ ہو جاتا ہے۔ یعنی تیرا یتیم نہ سلوک کیسا ہونا چاہیے جویں تو اپنے بیٹے نال سلوک کرنا ہے، جویں کوئی رحم دل باپ اپنی اولاد نال سلوک کرتا ہے۔ فرمایا انج یتیم نال شفقت کرنے والا بن جا، انج یتیم نال حسن سلوک کرنے والا بن جا، انج یتیم دا حق ادا کرنے والا بن جا۔ اور یتیماں دے آنسو صاف کرنے چاہیے نے، یتیماں دے آنسو پوجنے چاہیے نے، یتیماں نو رلانا نہیں چاہیے، یتیماں نو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، یتیماں دے حق نہیں مارنے چاہیے، یتیماں تے ظلم نہیں کرنا چاہیے، یتیماں تے جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مینوں مانو اس حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یاد رکھو رب اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑا حکم دیندے نے نا، یہ حکم نبی نو جڑا ہوندا ہے اصل امت واسطے حکم ہویا کردا ہے، یعنی اس حکم دے اندر امت نبی دے تابع ہویا کردی ہے۔ اگر نبی اس حکم دا پابند ہے تے امت بالآور اس حکم دی پابند ہے۔ کیڑے حکم دی؟ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے جتنے معنی میں نے کیتے نے نا، اے سارے مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر لکھے نے۔ فرمایا یتیم دے نال لا تحتقر، یتیم نو حقیر نہیں جاننا، یتیم نو کم تر نہیں سمجھنا، لا تستذلہ، فرمایا یتیم نو رسوا تے ذلیل نہیں کرنا، لا تظلمہ بتضییع مالہ، یتیم دا مال ضائع کر کے ادھر پہ ظلم نہیں کرنا۔ فرمایا لا تمنعہ حقہ، یتیم دا حق روک کے ودا حق مار کے ادھر زیادتی نہیں کرنی۔ اور یتیم واسطے انج ہو جانا جویں کوئی بڑا ہی مشفق تے مہربان باپ اپنی اولاد واسطے ہویا کرتا ہے۔ اللہ سانو یتیماں دے حقوق دا ایک خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات بڑے ہی بہت بڑا المی ہے، بہت بڑے دکھ دی بات ہے کہ آج یتیماں دے ظلم سریعام کیتے جاندے نے، یتیماں دے حق سریعام مارے جاندے نے۔ بلکہ اگر کسی نے کوئی ڈنڈی پٹی والا ہوئے نا، کوئی ظالم چودھری ہوئے، کوئی بندے خاں بدماش ہوئے، اور پتہ لگ جائے کہ فلانا پلاٹ یتیمہ ہے، فلانی جگہ مسکینہ دی ہے، فلانا پلاٹ بیوہ عورت ہے، یہ پٹواری نو نال رہا کے انہوں رشوت دے کے رشوت کھلا کے یتیمہ دے مال تے قبضے کر لیندے، یتیمہ کا حق مارتا ہے، یتیمہ دیا جائیداداں ہڑپ کر جاتا ہے، یتیمہ دے ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے۔ اے اللہ دے قرآن دی بھی مخالفت ہے، اور آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی بھی مخالفت ہے۔ میں اللہ دے قرآن کا مطالعہ کیتا، میں 10 مقام تو قرآن دی آیتاں تواڈے سامنے پڑھنا چاہتا۔ کتنے مقام تو تسی سننا چاہتے ہو؟ توجہ ہے جی سارے دی انشاءاللہ۔ لوگ انگلیاں تے کہندے جانو، اے میں چاہتے آیتاں کٹھیاں کر کے لے آندیاں نے، کیونکہ آیتاں انیاں سن کہ میں ساریاں کٹھیاں کر کے لے آؤنگا تے پھر رات ایک گزر جاتی سی، درس نہیں سی مکنا تے تساں ہنے ٹائم ویکھن لگ پے ٹائم کتنا ہو گیا۔ اس واسطے میں 10 آیتاں کٹھیاں کر کے لے آندیاں نے، ذرا سننا۔ پہلے پارے دے اندر میرے اللہ نے یتیماں دے حق نو کیویں کر کے بیان کیتا ہے، اور یتیماں دے عنصر کیویں صاف کرنے نے۔ رب نے صرف اس امت محمدیہ نو یہ حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے سابقہ امتوں میں بھی اس بات کا حکم دے دیتا ہے۔ اب ایک بنا کالی یہودیاں دے سانیاں دی ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اے یتامہ یتیم دی جمع، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ
إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اللہ فرماتے ہیں اساں یہودیاں تے عیسائیاں کولوں وعدہ لیا ہے. کئی وعدے اساں لے لے. اللہ کیڑا کیڑا وعدہ لیا ہے؟ فرمایا پہلا وعدہ یہ لیا ہے لا تعبدون الا اللہ. اے یہودیوں تے عیسائیوں میرے نال وعدہ کرو اللہ کے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرو گے. اور دوسرا وعدہ یہ لیا ہے وبالوالدین احسانا. اپنے والدین پر احسان کریا جے. اور وعدہ یہ لیا ہے وذل قربا. اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال بھی احسان کریا جے. والیتاما تے یتیماں نال بھی احسان کریا جے. والیتاما یہودیاں تے عیسائیاں دیاں کتاباں دی گل ہو رہی ہے. یہ اللہ نے تورات انجیل وچ حکم دتا سی انہاں نوں والیتاما اور یتیماں نال اس نے سلوک کریا جے. اس نے سلوک دا معنی کی ہے؟ احسان دا معنی کی ہے؟ انہاں دے حق دا خیال رکھیا جے. انہاں دیاں کفالتاں کریا جے. انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کریا جے. اپنے مال وچوں انہاں نوں کچھ نہ کچھ دیندے رہیا جے. اپنے حق وچوں بھی انہاں نوں کچھ نہ کچھ دیندے رہیا جے. زکاتاں صدقے اگر مستحق ہون انہاں یتیماں نوں ادا کریا جے. انہاں یتیماں دا خیال رکھیا جے. انہاں دے مال دی حفاظت کریا جے. انہاں دیاں زمیناں دی حفاظت کریا جے. انہاں دا مال نہ کھایا جے. یتیماں دے تے احسان کریا جے. یہ اللہ نے یہودیاں دے عیسائیاں نوں حکم دیتا ہے. اور اے تے گل یہودیاں عیسائیاں دی ہے نا. اور آؤ میں تانوں قرآن دا ایک دوسرا مقام سنا دیا. 2 نمبر آیت سن لو. دوسری آیت سن لو. یہ قرآن دا 5واں پارہ ہے. یہی حکم اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے آپ دی امت کو دے دیتا ہے. کی فرمایا؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ. اے ایمان والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے والوں اپنے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرما بردار تے تابعدار منن والا کہنے والے والوں وَاعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ ایک دی عبادت کریا جے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور نہ کسی نو شریک نہ بنایا جے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِذِي الْقُرْبَى تے قریبی رشتہ داراں نال بھی احسان کریا جے. وَالْيَتَامَى تے یتیماں نال بھی احسان کریا جے. وَالْمَسَاكِينِ تے مسکیناں نال بھی احسان کریا جے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى او پڑوسی جڑے رشتہ دار بھی نے انہاں نال بھی احسان کریا جے. وَالْجَارِ الْجُنُبِ او پڑوسی جڑے تواڈے پہلو دے اندر رہن والے نے انہاں نال بھی احسان کریا جے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ جڑے تواڈے پہلو دے ساتھی نے انہاں نال بھی احسان کریا جے. وَابْنِ السَّبِيلِ مسافر نال بھی احسان کریا جے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اپنے غلاماں تے لونڈیاں نال بھی اس نے سلوک کریا جے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. پسند نہیں کرتا. رب
ایمان والے مسلمانوں کو دیتا ہے کہ یتیموں کے نال احسان کریا جائے، یتیموں نال حسن سلوک کریا جائے۔ حضرات یتیموں کے آنسو صاف کریا جائے، یتیموں کو حوصلہ دیا جائے، یتیموں کو دلاسا دیا جائے، یتیموں کے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا جائے، یتیموں کو لٹ کے نہ کھایا جائے، یتیموں کے ظلم تے زیادتیاں نہ کریا جائے۔ اللہ میرے تو اپنے قرآن اپنے پیغمبر علیہ السلام دے انہاں فرامین کو سمجھ کے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یتیمہ دا مال نہیں کھانا، یتیمہ تے ظلم نہیں کرنا، یتیمہ تے حق نہیں مارنے۔ اور اتنے میں کو اور بھی بات کہنا چاہوں گا، ایک تے اور طبقہ ہے جڑا لٹیریاں دا، چوراں دا، ڈاکواں دا، جڑا جناب لوکاں دیاں زمیناں ہتھیا جاندا ہے، طلاق دا کھا جاندا ہے، قبضے کر جاندا ہے، دو چور تے ڈاکو جڑے نے۔ ایک تے اور طبقہ ہے، ایک اور طبقہ ہے جڑا یتیماں دے گھر وچ بھی رہندا ہے، جڑا یتیماں دے گھر وچ بھی رہندا ہے۔ او کیڑا طبقہ ہے؟ بھرا مر گیا تے دوجے بھرا نے یتیماں دا سارا کچھ ہڑپ کر گیا۔ کیوں یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ نہیں؟ ایک گھر میں بھی چور تے ڈاکو نے، بھرا مر گیا، وہ بھی بیوہ دا ہاتھ کھا گئے، وہ دے بچیاں دا ہاتھ مار گئے، انہاں نوں گھراں چوں کڈ دتا، انہاں دے مکان ہتھیا لے، زمیناں کھو لئیاں۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ بھاویں چاچے نے تے بھاویں تائے نے تے بھاویں پھوپھیاں نے، یہ یتیماں دا حق کھان والے نوں رب انج ہی چھوڑ دے گا؟ یہ یتیماں دا مال کھو کے کھان والے نوں رب انج ہی چھوڑ دے گا؟ جے باہروں پہ ڈاکو چور آ کے کسی یتیم دی جگہ پہ قبضہ کر دے، جے باہروں پہ ڈاکو چور بدماش آ کے کسی بیوہ دا حق مار دے، وہ مجرم ہے، دنیا تے بھی مجرم ہے، کل قیامت میں بھی مجرم ہوئے گا۔ اسی طرح جڑا گھر دے اندر رہ کے اپنے یتیم بھتیجیاں دا حق مار دے، یتیم بھتیجیاں دی عزت انہاں دی وراثت کھا جاندے، اپنی بیوہ جناب پرجائی دا مال کھا جاندے، اے دا حق مار دے، اے بھی اور کئی بلکہ اے تو بھی بڑا مجرم ہے۔ اے اردو بڑا مجرم دام ہے، اے دی ذمہ داری سی انہاں نوں دلاسا دینا، انہاں نوں سہارا دینا، اور اے سہارا دین والا ہی ظالم چور تے ڈاکو بن گیا۔ اے باہر والے مجرم نالوں بڑا مجرم ہے، باہر والے ڈاکو نالوں بڑا ڈاکو ہے۔ اور میں یہ جڑی گل کی ہے میں نہیں کر چھڑی، میرے کو دلیل ہے، یہ بڑا ڈاکو ہے، بڑا چور ہے۔ کیویں؟ اور زنا یہ بھاویں کوئی گوانڈی کرے تے بھاویں کوئی دور کا بندہ کرے، زنا بولو بولو ذرا، زنا بدکاری ہے۔ دوجے محلے کوئی اٹھ کے کرے وہ بھی بدکاری ہے، جے کوئی گوانڈی کرے تے یہ بھی بدکاری ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کبیرہ گناہ میں جو ایک گناہ یہ بھی ہے ہمسائے دی بیوی نال زنا کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا کبیرہ گناہ، زنا جو بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور میرے نبی نے خاص طور پہ فرمایا ہے حلیلہ انتظنیہ، حلیلہ کا جاری کا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی نال زنا کرے۔ کیوں؟ وہ تو بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ اس واسطے کہ جدی عزت دی پاسداری کرنی سی وہ دی گئی، عزت کا لٹیرا بن گیا ہے۔ گوانڈی دی عزت کا رکھوالا سی اللہ نے بنایا، کنو؟ گوانڈی نو، ہمسائے دے حق سن۔ لیکن ظالم وہ جدی رکھوالی نے کرنی سی وہ چور بن گئے، وہ ڈاکو بن گئے، وہ رازن بن گئے، وہ بدکاری کرنے والا بن گیا۔ اور باہروں کوئی آ کے زمین ہاتھ آئے تو ڈاکو ہے، چور ہے، ظالم ہے۔ جڑا گھر کا ہو کے اپنے بھتیجے کی زمین کھو
بڑا ظالم نہیں، بڑا ڈاکو نہیں، بڑا چور نہیں. کنا کو حق ہے یتیموں کا میرے اللہ نے آرڈر دے دیتے ہیں، آرڈر حکم وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى اور قریبی رشتہ داراں بھی احسان کرو، تے یتیماں نال بھی احسان کرو، تے مسکیناں نال بھی احسان کرو. اے دوسری آیت سنیے اور میں تمہیں چاہتا کہ تیسری آیت بھی سنا دیا. میرے رب نے کی فرما دیتا ہے، اے سورہ النساء ہے اور میرے اللہ نے جب وراثت تقسیم ہونی سی نا، لوکاں دی وراثت پہ مر گیا، وہ وراثت ونڈی جانی ہے. تے میرا اللہ قرآن نے پتا کی آندا ہے وہ وراثت ونڈن لگے ہو. ہاں اللہ ونڈن لگے ہو، فرمایا وراثت ونڈن لگے ہو تے تواڈے آلے دوالے کوئی یتیم بھی رہندے ہون گے تے مسکین بھی رہندے ہون گے. اور جدوں وراثت ونڈن لگو تے وچوں کو دوناں نوں ہی دے دیا جائے، بھاویں انہاں دا حق کوئی نہیں، انہاں دا حصہ وراثت وچ کوئی نہیں اور وارث نہیں. جدوں تسی مال تقسیم کرن لگو تے وچوں کچھ نہ کچھ یتیماں تے مسکیناں نوں ہی دے دیا کرو. قرآن دا چوتھا پارہ دے سورۃ النساء آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اللہ تمہوں بھی قرآن ترجمے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اور جے اللہ دی قسمیں پڑھیاں ہون تے پھر ہائیں بندہ کسی دا حق نہیں دے ماردا. سننا قرآن کی ہم نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى فرمایا جدوں تسی مال وراثت دا تقسیم کرن لگے نا اپنے قریبی رشتہ داراں دے اندر تے وارثاں دے اندر، فرمایا جدوں انہاں نوں مال ونڈن لگو تے اودوں جڑے قریبی رشتہ دار جنہاں دا وراثت دے حصہ کوئی نہیں او اگر کون موجود ہون والیتاماں تے یتیم اگر کون موجود ہون والمساکین تے مسکین اگر کون موجود ہون اور جدوں ونڈن لگو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تے وچوں انہاں نوں بھی کچھ دے دیا کرو، وچوں انہاں نوں بھی کچھ. مولانا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سارے آپ ذرا کہہ کے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وراثت جدو تقسیم ہوتی ہے تے او دے وچ دو قسم دے لوگ ہوندے نے، ایک وہ جڑے وارث ہوندے نے اور دوجے وہ جڑے وارث نہیں ہوندے. اور اولو القربا نے، قریبی رشتہ دار نے، یتیم نے، مسکین نے، فرماتے ہیں کہ وہ جڑے وارث نے انہاں نوں تے ملنا ہی ملنا جنہ رب نے مقرر کر دیتا ہے. ایک بڑا دو دے حساب دے نال کہ ایک حصہ بیٹے نوں ملنا ہے تے ادھا حصہ بیٹی نوں ملنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. اس اعتبار نال جڑی وراثت ہے وہ جڑی وارثاں دی تقسیم ہونی ہے تے ہونی ہے انہاں نوں دا حصہ ملنا ہی ملنا ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین اور جڑے وارث نہیں جنہاں دا حصہ وراثت وچ نہیں انہاں وچوں جڑے قریبی رشتہ دار تے یتیم تے مسکین نے فرض قلوہم منہ اے حکم حالے بھی موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ انہاں نوں بھی دینا
نہیں دینا چاہیے. اگر مرنے والا وصیت کر گیا پھر اس وصیت ہی کر دیتا جائے. اور اگر وصیت نہیں کر گیا تو فرماتے نے جیڑا وارث بن رہا اور وارث بننے والے بھی چاہیے کہ اپنے مال بھی جو کچھ نہ کچھ یتیماں تے مسکیناں نوں تقسیم کر دے. آگے میرے رب نے اس آیت کو کی فرمایا بلا اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ نے نا مینوں تانوں آکھیا کی والا فرمایا وہ لوگ جڑے ڈرتے نے. توجہ ہے جی میرے ول دھیان کریا جی گلاں بڑیاں قیمتی نے یہ بڑی محنت نال کٹھیاں کر کے تواڈے واسطے لے کے آئی ہیں. اللہ قبول فرما رہا ہے. توجہ فرماؤ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. اگر وہ لوگ جڑے مرن لگیا اپنے پیچھے کمزور اولاد چھڑ جاندے نے نکے نکے بچے کمزور بچے جڑے کمان جوگے نہیں جڑے محنت کرن جوگے نہیں جڑے مزدوریاں کرن جوگے نہیں جڑے کارخانے بنان جوگے نہیں جڑے فیکٹریاں چلان جوگے نہیں. اگر تسی مرن لگیا کمزور اولاد چھڑ کے مرو خافوا علیہم تے تانوں ڈر ہوندا ہے کہ پتہ نہیں ساڈے پچھلے بچیاں نال کی بنے گا پتہ نہیں انہاں نال پچھلے کی شروع کرن گے. خافوا علیہم تسی ڈرتے ہو پتہ نہیں میرے نکے نکے بچے نے کتوں کھان گے کیویں کمان گے انہاں دیاں ضرورتاں کیویں پوریاں ہون گیاں انہاں دیاں حاجتاں کیویں پوریاں ہون گیاں انہاں دے کپڑے کیویں آن گے انہاں دے لباس دا انتظام کیویں ہوئے گا انہاں دے کھان پین دا انتظام کیویں ہوئے گا. اور مہاراج تسی مرن لگیا کمزور تے چھوٹی اولاد چھڑ کے مرو تانوں ڈر ہوندا ہے کہ میرے بچے مگروں کیویں پلن گے انہاں دیاں ضرورتاں کیویں پوریاں ہون گیاں. اور مایا فلیتقوا اللہ اجے اپنے بچیاں دے بارے ڈردے ہو دوجے دے بچیاں دے بارے بھی رب کولوں ڈردے رہیا جے دوجیاں دیاں اولاداں دے بارے بھی رب کولوں ڈردے رہیا جے. انہاں دا حق نہ ماریا جے انہاں دا حق نہ کھایا جے ظلم نہ کریا جے زیادتی نہ کریا جے وراثت نہ کھایا جے. فلیتقوا اللہ تانوں چاہیے انہاں نوں جڑے اپنی اولاد واسطے ڈردے نے نا ساڈی اولاد دا پیچھے کی بنے گا انہاں نوں دوجے دی اولاد واسطے بھی ڈرنا چاہیے. اللہ کرو وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. انہاں نوں چاہیے گل سچی تے سیدھی تے کھری کرن. اگے رب نے کی فرمایا فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما ان یتیماں دا مال ہڑپ کرنے والے کھا جان والے یتیماں دیاں جائیداداں ہڑپ کر جان والے. قرآن سن لو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. فرمایا وہ لوگ جڑے یتیماں دا مال ظلم کھا جاندے نے انما یاکلون فی بطونہم نارا اور جان لین او مال نہیں کھا رہے جہنم دی آگ پیٹ وچ پا رہے نے. کی آگ جہنم دی آگ ٹھڈ وچ پاندے نے پے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ان قریب قیامت والے دن بھڑک دی آگ وچ داخل ہو جان گے. کون یتیماں دا مال کھان والے یتیماں دیاں جائیداداں ہڑپ کرنے والے یتیماں دے مکان کھا جان والے یتیماں دے پلاٹ کھا جان والے یتیماں دا مال ہتھیان والے. فرمایا اپنے ٹھڈ جہنم دی اگ بھرتے نے ان قریب بھڑک دی اگ وچ داخل ہو جان گے. اللہ سانو یتیماں دا مال کھان تو محفوظ فرما ہے. اللہ سانو یتیماں تے ظلم تے زیادتیاں کرن تو محفوظ فرما ہے. اور سنو قرآن کی امر ہے یتیماں دا حق نہ ماریا جے یتیماں دے آنسو پونڈیا جی انہاں نوں روایا جے نا انہاں نوں ظلم تے زیادتیاں نہ کریا جے. اے یتیماں دی حق کی اللہ دے عرش نوں ادا دیندی جے. اور سننا ذرا قرآن دا ایک اور مقام
کہ میں 3 مقام سنائے نے تو چوتھا بھی سن لو. اللہ فرماتے ہیں ایک اللہ نے قرآن کا پارا دوسرا جے اللہ رب العالمین یہودیاں نے جو آپ چک لئی قبلہ جو بدلیا قبلہ بدلیا کہ نہیں بدلیا. پہلا قبلہ کی سی بیت کیوں نہیں حضرت صاحب پہلا قبلہ سی بیت المقدس پھر قبلہ بن گیا بیت اللہ خانہ کعبہ. اور بنیا کہ نہیں بنیا بنیا ادھر کو کر کے نماز پڑھ دے ہو خانے کعبے والنا تیرے بول دے نہیں ہو کہ شک جے ہوئی. اور ساڈا قبلہ رب نے بنایا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ساڈا قبلہ ہے. اللہ نے فرمایا جتنے بھی ہو وہ منہ قبلہ بیت اللہ ول کر کے نماز پڑھنی ہے. یہ اللہ کا عدل دوسرا پارٹ. اور جدو قبلہ بدل گیا نا تے یہودیاں نو اونچل بیڑے لگ گئے. انہاں کلم دیکھو اے مسلمان قبلہ بھی اپنا بدل بیٹھے جے. اے چنگا انہاں دا مذہب اے چنگا انہاں دا دین ہے. انہاں نو کیڑی شے نے جناب پھیر چھڑیا ہے. انہاں دا منہ کنا اپنا دوجے پاسے کر لیا ہے. انج سمجھو نا مدینے دے اندر ایس پاسے بالفل ایس پاسے بیت المقدس ہے ایت الخانہ کعبہ ہے بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے دے متضاد ہے. یہ بنیت کو کئی منہ اپنا پرتا بیٹھے ہیں. یہودیاں کو بڑی تکلیف ہے بڑے اونچے پیڑے لگے. تے میرے رب نے قرآن اتار کے فرمایا بے وقوفو ان دیاں بے وقوفیاں نہ کرو تے سنو میرا قرآن. اللہ کو کیا میں لوہن قرآن ذرا سننا. اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ترجمہ پتا کیجئے اللہ فرماتا ہے یہودیوں سنو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اے مشرق والی یا مغرب والے منہ کرنا اے کوئی اصل نیکی نہیں. اے اصل نیکی نہیں. یا اللہ نے نیکی کی ہے اسی تے قبلے والے منہ کرنے ہیں نیکی سمجھ کے کی سمجھ کے وہ نیکی سمجھ نہیں کرتے ہیں نا قبلے والے منہ. اللہ دا مشرق یا مغرب پر منہ کرنا ایسے نیکی نہیں. یا اللہ نے نیکی کی ہے فرمایا ولکن البر من آمن باللہ. اصل نیکی ہے وہ عرش والے رب دی گل من لینا. او آکے مشرق کا منہ کر مشرق وال کر لے او آکے مغرب کا منہ کر مغرب وال کر لے. اصل نیکی ہے وہ عرش والے رب دا فرما بردار بن گیا. بیت المقدس وال منہ کیتا سی تے کدے حکم لے تے بیت اللہ وال منہ کیتا تے کدے حکم لے اللہ دے. بھیا دیکھو نا ایسی میں مثال دینا نماز سی پڑھنے ہیں کبھی قیام کرنے ہیں کبھی رکوع ٹر جانے ہیں پھر رکوع اٹھنے ہیں سیدھے کھڑو جانے ہیں پھر سجدے ٹر جانے ہیں پھر سجدے اٹھنے ہیں بیٹھ جانے ہیں پھر سجدے ٹر جانے ہیں پھر اٹھنے ہیں پھر بیٹھ جانے ہیں پھر کھڑو جانے ہیں پھر ہاتھ کر لینے ہیں پھر رکوع ٹر جانے ہیں پھر اٹھنے ہیں پھر سیدھے کھڑو جانے ہیں پھر سجدے ٹر جانے ہیں پھر بیٹھ جانے ہیں پھر سجدے پھر بیٹھ جانے ہیں پھر تشہد پڑھنے ہیں. تے جے تیریاں 4 رکعتاں دی نماز ہوے تے تشہد پڑھ کے پھر کھڑو جانے ہیں. ہن کوئی بے وقوف تانوں آکھے او تسی پاگل ہو کدی کھڑو جاندے ہو کدی رکوع ٹر جاندے ہو کدی سجدے بیٹھ جاندے ہو کدی ہاتھ بن لیندے ہو کدی ہاتھ کھلے چھڈ دیندے ہو کدی گوڈیاں تے رکھ لیندے ہو کدی پٹاں تے ہاتھ رکھ لیندے ہو کدی انگلی نوں حرکت دے لگ پیندے ہو. اے کی کردے ہو پاگل ہو. اسی آکھاں گے اے سانوں نہیں پتا سانوں تے جویں رب آندا جانے اسی کردے جانے جویں رب
انت اصل کر لے گے آمن باللہ اللہ تے ایمان لے آ او دے نبی دی تابعداری کرن لگ پے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائے اصل نیکی ہے اگے پھر رب نے نیکیاں گنائیاں نے فرمایا اصل نیکی ہے اللہ تے ایمان لے آنا اللہ کی طرح آکے ادھر منہ کر لو جنابے اور نیکیاں بھی سن لو اللہ ہو کی فرمایا اے اللہ تے ایمان لے آنا والیوم الاخر آخرت دے دن تے ایمان یعنی قیامت تے ایمان لے آنا والملائکہ فرشتیاں تے ایمان لے آنا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق نے والکتاب کتاباں تے ایمان لے آنا جنیاں کتاباں اتریاں نے رب نے اتاریاں نے برحق نے والمساقی اگے فرمایا وآت والنبیین نبیاں تے ایمان لے آنا سارے نبی برحق نے اب اس نے کی ہے وآت الماء اے نیکیاں یہودی نہیں سن کرتے اس واسطے رب نے آگے چلے اور نیکیاں تے آگے وآت المال علی حبہ اللہ دی محبت اندر مال دینا کتنا دینا ذوی القربا قریبی رشتہ داراں مال دینا رب واسطے والیتاما یتیماں مال دینا رب واسطے یتیماں مال دینا اپنا مال یتیماں دینا اللہ دی محبت واسطے والمساکین تے مسکیناں دا خیال کرنا اللہ دی محبت واسطے وابن السبیل تے مسافراں دا حق دینا مسافراں دا خیال کرنا اللہ دی محبت واسطے اے میرا رب دس رہا ہے وہ جے نیکی کرنی تے آ کر کہ اپنا مال یتیماں مسکیناں قریبی رشتہ داراں مسافراں دے اندر تقسیم کریا کر اپنے مال وچوں صدقہ کریا کر ایتھے بھی اللہ نے مال دین دا اپنی محبت واسطے کدی محبت ہے کیونکہ مال دینا تو کدے واسطے دینا اللہ واسطے مخالہ کر کے نہیں دینا ریاکاری نہ نہیں دینا احسان چڑھان واسطے نہیں دینا اللہ کی محبت واسطے مال دینا دینا کنہوں نے یتاما والمساکین یتیماں نو دینا قریبی رشتہ داراں نو دینا مسکیناں نو دینا مسافر جڑے ضرورت مند نے انہاں نو دینا فرمایا نیکی کرنی تے آ کر ایتھے بھی اللہ نے یتیماں دا حق بیان فرمایا ہے یتیماں نو اس نے سنن کا حکم دیتا ہے انج دی ایک آیت ہور سن لو اے اللہ دے قرآن دا امتیاں پارے سورۃ دا نام سورۃ دہر اللہ نے اوتھے اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ فرمایا دعا کر اللہ سانو بھی انہاں نے شامل فرما دے اج انہاں دا تذکرہ میں سنا لگا نا اللہ سانو بھی انہاں نو رب نے آکھیا ابرار کیا گیا اچھی بولو ابرار ابرار نیک لوگ اللہ سانو بھی انہاں نیکاں لوگاں میں شامل فرما دے اللہ اے نیک لوگ کون ہے صفات انہاں دیاں کی نے تے لبنا انہاں نو کی ہے سن لو آواز آتی ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا یشربون من کاس کان مزاجها کافورا ایک ایسے چشمے دی شراب پین گے جدے وچ کافور ملیا ہوئے ایسے چشمے دی شراب پین گے وہ پینی دے جنہیں ایسے گھٹ لانا ہے انہوں نہیں لگنی یہ وہ لگنی ہے جڑا اتھوں دی شراباں تو بچے رہے بچے رہے ہوتے ہیں
ملا دے گھٹ کری گئی کئی نے سوٹے لائے ہوتے ہیں دیا جلیاں پا رہے ہوتے ہیں وہ پنگا دے پیالے پی رہا ہوتا ہے جناب 14 تبا کرتا میرے سامنے سارے روشن ہو گئے دعا کرو گے ہو جائے پنگیاں تے چرسیاں کرو اللہ بچائی رکھے پنگیاں تے چرسیاں تے سوٹے لان والے اپنے رب ساری نوجوان نسل کو بچائی رکھے رب کہتے کہ میرے بندے نے نا ایسے جام پین کے جنت کے اندر جن کے اندر کافور ملیا ہوئے گا چشمہ ہوئے گا جنہیں بھی جو شراب نکل رہی ہوئے گی یشرب بہا عباد اللہ فرمایا اللہ دے بندے اس چشمے بھی جو پین گے یو اللہ بندے قوم میں جنہیں وہ شرابہ پین کے جنت دیئے فرمایا یوفون بالنظر جنہیں منت مندے نے جو پوری کرتے ہیں نظر مندے نے جو پوری کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا کہ اللہ دے عذاب والے دن قیامت کو ڈرتے ہیں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور اللہ دی محبت کے واسطے کھانے کھلاتے ہیں آپ دھیان کریا جی کھانے کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ کتنی محبت واسطے آج کے بولا جی کتنی محبت واسطے کتنا کھواتے ہیں یتیما مسکینا و یتیما و اسیرا مسکینا نو کھواندے نے یتیما نو کھواندے نے تے قیدیاں نو کھواندے نے مسکینا نو تے یتیما نو تے قیدیاں نو تے کھوا کے پتہ کی آندے نے گوڑ سانو دے دے جے بھائی ناصر صاحب کھوا کے آندے نے اور سانو دینے جے پارٹی ساری جگاہی جے نہیں کھانا کھوا کے کیا کرے انما نطعمکم لوجہ اللہ اسی تو ہم لوگ کھوا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا واسطے کھوا رہے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا نہ تواڈے کولوں شکریہ چاہیے نہ تواڈے کولوں کوئی بدلہ چاہیے کوئی شکریہ دی امید نہیں کہ تسی سارا شکریہ ادا کرو نہ ہی کسی بدلے دی امید ہے اسی تے کھوانے ہیں تے صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے کھوانے ہیں تے کھواندے کنا نو نے مسکین و یتیم و اسیرا مسکیناں نو یتیماں نو تے قیدیاں ایک ہے جو کنا اکلا یتیماں دا بیان کر رہے ہیں اور اسی وہ بالکل الٹ کرنے ہیں اللہ بار بار اللہ یتیماں کا خیال کرو یتیماں کا انہاں دے آنسو پونجیا کرو اسی آدھے سانو چودھری کیوں نے آخنا جی یتیماں نو خون دے آنسو نہ روایا اسی انہاں دے آنسو پونجنے کی بجائے انہاں نو خون دے آنسو روانے ہیں اللہ اللہ ایک ہو رہا ہے سن لو میرے اللہ نے نا یتیماں کا حق بیان کیتا ہے فرمایا کہ اللہ نے دسیا جڑا یتیماں کا حق مار کا انجام کی ہونا فرمایا تنالے کا دھیان کریا جے اب کئی لوگ مردے پھرتے نے بھوک نال ذرا دھیان کریا جے اللہ سورۃ فجر ہے 12 اللہ کے کلام کا 30 میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ہمارے انسان جڑا نا انسان اینو جدوں اسی اپنا انعام کرنے ہاں اینو عزت دینے ہاں اینو اسی ازمانے ہاں کیویں ازمانے ہاں اسی اینو عزت دینے ہاں ایدے اوپر اپنا اکرام کرنے ہاں انعام کرنے ہاں تے پھر کی ہوندا فیقول ربی اکرمن اللہ جی میرے رب نے مینوں بڑی عزت دی ہے اور جی مینوں بڑی شان دی
پھر اسی انہوں آزمانے کیویں کر کے پہلا آزمایا سی عزت دے کے رزق دے کے مال دے کے نعمتاں دے کے ہن اسی آزمانے کیویں فقدر علیہ رزقہ اسی تھوڑا جہا رزق والا ہاتھ گھٹ لینے رزق والا ہاتھ گھٹ لینے یہ پھر پتہ کی آتا ہے اندر ربی اعانن ایڈا تے شکرا بن جاندا ہے اندر میرے رب نے تے مینوں ذلیل کر چھڑیا کئی لوگاں دے منہ سوندے نے تسی وہ جی ہو رہے اللہ مشکل ہی لبے بیماریاں واسطے پریشانیاں واسطے تکلیفاں واسطے سوندے نہ کہیں نہ بڑی بڑی نے شکریہ دا لفظ نہیں بولنا رب آزماند ہے کبھی دے کے آزماند ہے کبھی لے کے آزماند ہے کبھی نعمتاں واپس دے کے آزماند ہے کبھی دو ٹائم دی روٹی دی تنگ کر کے آزماند ہے یہ کہڑے حال میں مینوں چھڈ دے کیوں نہیں چھڈ دینا چاہیے پیسے چوکھے لبن تے پھر رب نوں چھڈ دینا چاہیے جے تھوڑے ہو جان تے پھر چھڈ دینا چاہیے نہیں ہن اے جدوں آندا ہے نا آندا میرے رب نے تے مینوں ذلیل کر چھڑیا مینوں جناب خودی مینوں سڑک تے لے آندا ہے مینوں جناب زمین نال ہول چھڑیا ہے میرا نک مٹی تے رلا چھڑیا ہے مینوں جناب ذلیل تے رسوا کر چھڑیا ہے اللہ میرے کو پتہ کی اندر فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ہرگز نہیں بلکہ اصل گل ہے تو یتیم دی عزت نہیں سن کردا تو یتیم دی سارے بولو ہاں تو یتیم دی اسا ہاتھ ٹوٹ لیا بڑا نکاسی دینا بڑا انعام بڑا اکرام بڑی عزت بڑی دولت بڑا مال پھر ایسا کھچنا شروع کر دیتا لینا شروع کر دیتا پتا کیوں کلا بل لا تکرمون الیتیم اصل گل ہے تسی یتیم دی عزت نہیں سو کرتے ولا تحاضون علی طعام المسکین مسکیناں نو کھانا کھلانا تے رغبت نہیں سو دیندے جیڑی شے ہوندی سی اپنے کول گھٹ گھٹ کے ادم حرب آوے کہ یتیماں دی عزت نہ کرن دا انجام اس واسطے اگر رب مال دے تو یتیماں کا حق ادا کرے اگر اللہ نعمت دے یتیماں نو دیا کر مسکیناں نو دیا کر لب کے دیا کر تلاش کر کے انہاں دا حق پہنچایا کر اللہ اللہ یہی جو حکم اللہ نے میرے تمہارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا لوگ کیا چھڑ گیا تیرا رب ناراض ہو گئی اللہ نے کہنا سونیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى سونیا میں تمہیں یتیم پایا میں تمہیں ٹھکانے دیتے جگہ دیتیاں ووجدك ضالا فہدى میں تمہیں ہدایت کا متلاشی پایا میں تمہیں سیدھا راہ بتا دیتا ہدایت کا فرما دیتی ووجدك عائلا فأغنى میں تمہیں تنگ دست پایا میں تمہیں غنی کر چھڑیا مال دے چھڑیا سونیا ہون دھیان رکھیا جے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اور تواڈے دروازے تے یتیم آئے لا تقہر اور حکیم نہ سمجھیا جے اگر تواڈے دروازے تے یتیم آئے لا تستذلہ اور ذلیل نہ کریا جے اگر تواڈے دروازے تے یتیم آئے اودا مال کھا کے ضائع کر کے اودے تے ظلم نہ کریا جے اگر تواڈے دروازے تے یتیم آ جائے سونیا اودا حق نہ ماریا جے فرمایا اللہ تقہر یتیم
یتیماں دے نال ظلم زیادتیاں نہ کریا جے. اے میرا رب اپنے نبی دے ذریعے ساری کائنات دے لوکاں نوں حکم دے رہا ہے. اللہ سانو اس حکم دی تعمیل کرن دی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ نے قرآن دی ایک اور سورت ہے نا اگلے پاسے سورت ماعون اللہ نے اوتے کئی کافروں دی گل کیتی ہے. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. فرمایا کیا تساں ویکھیا نہیں اس بدبخت نو جڑا قیامت دے دن نو جھٹلاوندا ہے. فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم. اوہی بد نصیب ہے جڑا یتیماں نو دھکے ماردا ہے. جڑا یتیماں نو دھکے ماردا یتیماں نو دھکے مارن والے جڑا یتیماں نو دھکے ماردا ہے اے قیامت نو وی جھٹلاوندا ہے. اے یتیماں نو دھکے ماردا ہے. اس آیت کو مفسرین نے معنی حاصل کیتے یتیماں نو اپنے دروازے کو دھکے مارن والا وہی ہے جڑا قیامت تے ایمان نہیں رکھدا. جڑا قیامت تے ایمان رکھدا ہے وہ یتیم نو دھکا مار سکدا نہیں ہے. اللہ سانو یتیماں دے حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. بتائیں کتنی فضیلت ہے قرآن دی. میں پوریاں 10 آیتاں سنا دتیاں نے فتوحہ گولی گنیاں. میں سنا 10 مقام تے میں قرآن تہاڈے سامنے پڑھیا یتیماں دے حق دے اندر. ہن ذرا میرے نبی دیاں ایک دو روایتاں سن لو تے پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں. تے کھانا بھی باہر آیا پیا بھائی آسو ہی لنڈا نے تے ٹھنڈا نہ ہو جائے. ہاں جی توجہ فرمانا. میرے دل والے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں آپ فرماندے ہیں انا وقافر. حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماندے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وقافر الیتیم فی الجنۃ هكذا واشار بالسبابۃ والوسطى. اے روایت بخاری کے مسلم کی ہے. میرے نبی نے ایک دو انگلیاں ایک سبابۃ ایک وسطى این میرے پیغمبر نے کھڑیاں کی دیاں. فرمایا تیرا یتیم دی کفالت کرنے والا. کفالت کا کی معنی ہے یتیم دیاں ضرورتاں کا خیال کرنے والا ہے. یتیم نو دلاسے دینے والا ہے. یتیم دا سہارا بننے والا ہے. یتیم نو روٹی کھوانے والا ہے. یتیم دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا ہے. اودے مال دی حفاظت کا. اگر یتیم دا مال کدھر ہے نا اودے مال دیاں حفاظتاں کرنے والا ہے. فرمایا میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا پھر جنت ہاکذا جنت وچ انج ہوواں گے. اج میں دو انگلیاں کٹھیاں نے نا میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا جنت وچ انج ہوواں گے. میں پڑھ لیا سا ایک عالم نے امام نے نام میرے ذہن تو نکل گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے حدیث اس بات کی تقاضا کر دی ہے کہ جیڑا میرے پیغمبر کا ساتھ چاہتا ہے یتیم دی کفالت کرنے والا بن جائے. یعنی تسی جانتے ہو میرے نبی کا ساتھ ایسی جنت میں چاہتے ہو جیڑا چاہتا ہے یتیم دا کفیل بن جائے. اے ہون دے اوکھا نہیں جڑیا آپ مدارس جننے بھی دین دے نے یہ تے زیادہ تر اوندے ہی ہو نے جڑے یتیم تے مسکین نے. جنہ مدرسیاں تو تھانوں متنفر کیتا جا رہا ہے نہ مدرسے نہ دینی زکات مدرسے نہ صدقہ کرنی مولوی کھا جان گئی. اللہ اللہ وہ انہاں مدرسیاں دا پتہ کی فائدہ ہے. ایک دن سے پڑھنے والے بچے زیادہ تر یتیم تے مسکین ہوندے نے. نمبر 2 محتاج تے ضرورت مند ہوندے نے. نمبر 3 اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہوندے نے. کنے بینیفٹ ایک آبا جڑے یتیم تے مسکین لگے پھردے نے جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں یتیم مسکین ہے ہی نہیں تے نہیں. یہ انہاں نوں دین نال تھانوں اتنا ثواب نہ بچے گا جڑا قرآن دن رات پڑھن والیاں دے تے خرچ کرنا لگے گا. فرمایا میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا جنت دے جس طرح ہوواں گے. بخاری مسلم دی روایت ہے. اور پتہ کہ یتیماں دے مال دی حفاظت کرنا یہ بھی کفالت ہے. یتیماں دے مال دی کی کرنا
ایک گل سنا، گل ایک بڑی کمال میں تالی پیچھے بیان کی تھی اساں اللہ دی رحمت نال پوری سورۃ القاف خطبات جمعہ میں بیان کی تھی، اللہ قبول فرما لے انشاءاللہ قریب کوئی نئی سورت اسی شروع کریں گے آلے سے آبادے کوئی 4 دن تذکرے ایسا کرنے ہیں انشاءاللہ، پھر کوئی نئی سورت شروع کریں گے۔ میں آخری جمعہ کے اندر واقعہ بیان کی تھا حضرت موسیٰ تے حضرت خضر علیہ السلام والا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بات کر کرن اسے پوچھا جی تو آج نہ بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ فرمان لگے کی فرمان لگے واقعی گل بھی ہے کہ نبی نال بڑا دنیا جو عالم ہے وہ نہیں ہوتا، پر ایک گل میرے رب نو چنگی نہیں لگتی، رب نو چنگی نہیں لگتی کہ وہ بندہ آگے کہ میرے نال بڑا عالم کوئی نہیں۔ اس بات سے سب مولویوں نے بھی ڈر دیا رہنا چاہیے کہ اللہ سبق ہی نہ پڑھنے کا چلے دوبارہ جلد جا کے نواں سبق پڑھ کے آ تو میں بڑا بڑا مولوی ہوں۔ ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے نہیں، اللہ نے آگے کیوں نہیں؟ موسیٰ جی ایک بندہ میرا ہے وے جڑا دریا جتے 2 ملتے نے اتنے بیٹھا ہے وہ تواڈے نالوں بھی اس کولوں چوک چوک آئی لے اچھا یا اللہ ہے وے فرمایا تو یاد آ میں ملنے والوں فرمایا جاؤ ملو جا نشانی کی ہے فرمایا مچھی لے جاؤ جتنے زندہ ہو کے پانی کی چھال مار دے گی اتنے یہ بندہ مل پڑے گا۔ مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ وہ بندہ لبن واسطے جڑا بڑا عالم ہے تے جدوں تے پہنچے تے او بابا جی خضر علیہ السلام نے ملاقات ہو گئی، میں مختصر کر رہا ہوں، ملاقات ہو گئی تے جدوں دوویں کشتی کے اندر بیٹھے، کشتی آ گئی نا، کشتی اندر بیٹھے تے ایک چیڑی ایک چھوٹا جا پرندہ سے بخاری کی واقعہ موجود ہے، ایک پرندہ چھوٹا جا چیڑی آئی تے آ کے کنارے تے کشتی دے بیٹھ کے تے پانی میں تے چنڈ مار دیے تے قطرہ پانی تے لے کے اڑ جاندی ہے۔ حضرت خضر فرماندے موسیٰ جی ویندے ہو کہ حاجی ویکھن دے آ کنا کو پانی لے گئے نے کنا کو پانی کھڑنا ہے تے دریا ایسے ملتے ہیں جو کنا کو لے گئی ہوگی وہ قطرہ لے گئی ہوگی۔ فرمایا جڑا علم رب نے تانوں دتا ہے او مینوں خضر نوں نہیں دتا، جڑا مینوں خضر نوں دتا ہے موسیٰ جی تانوں نہیں دتا، پر تہاڈا تے میرا علم تے ساری دنیا دا علم مل کے اللہ دے علم دے مقابلے جو اتنا بھی نہیں جتنا چڑی پانی ہے گئی ہے۔ سبق تے آئے اللہ نے سمجھا چھڑیا گل تے ٹھیک ہو جانی سی پر کے ٹوڑ پہ نا اچھا ٹوڑ دیا کشتی جو بیٹھے کشتی تروڑ چھڑی موسیٰ علیہ السلام نے کی کیتا جی کشتی تروڑ چھڑی فرمایا تانوں آ کے نا صبر کرو، اگر نہیں تواڈے کول ہوندا چپ کر رہو بیٹھے رہو جی ٹھیک ہے جی صبر کرنا۔ اگے گئے ایک بچہ کھیلدا سی کہ پھڑ کے تروڑ مروڑی تے بچہ مار چھڑیا کرو بابا جی منڈا مار چھڑیا تانوں آ کے نا تواڈے کول صبر نہیں ہونا، اچھا جی صبر کرنا جی اگے چلو۔ اگے بستی وچ گئے تے بستی والے آندے نے اسی بھوکے آ مسافر سانوں کھانا دیو، او آندے نے ساڈے پنڈ کمان دا رواج کوئی نہیں، تواڈے پنڈ ہے ماشاءاللہ ہے تسی یار مہینے کھواندے ہو، اللہ تہاڈا کھوانا قبول فرمائے۔ آ جڑے دیگاں پکا کے بن دے اللہ تہاڈا پکانا قبول فرمائے، جڑے تعاون کردے اللہ انہاں دا تعاون قبول فرمائے۔ نہیں جی سوال نہیں چلے نا آمین نہیں آندی ہے میرا میں کہا جانے میں تو نہیں چول کھاتا ہاں ماشاءاللہ تو نہیں کھانے آمین نے کہہ چھوڑا اللہ قبول فرمائے۔ انہاں کہا جی ساڈے پنڈ کھوان دا رواج نہیں، اچھا جی اگے نکلے تے ایک کند ڈگن والی سی تے حضرت خضر آندے نے کند ڈگن لگی ہے موسیٰ جی کھلو جاؤ کند سیدھی کر لئیے فرمایا کہ عجیب بندے ہو انہاں پانی نہیں سانوں پوچھیا روٹی نہیں پوچھی تسی انہاں دی کنداں میں سیدھیاں کر دے پھر فرمایا کہ کوئی گل نہیں کند سیدھی کی حدیث تے جو ہے ہاتھ لایا تے اللہ دی قدرت نال سیدھی ہو گئی تے کند سیدھی ہو گئی نا تے فرمان کہ موسیٰ علیہ السلام تسی بھلا کند دی سیدھی کرنی سی تے مزدوری لے لے دینا کرو تے لوگ روٹی پانی تے کھا لیندے فرمایا نہیں ہن تواڈے کول صبر نہیں ہوندا تے چلو ہن میں تانوں دس دینا اے سارے کام میں کیوں کرنا پیا۔ اچھا جی کیوں کرتے ہیں؟ اپنی مرضی نال نہیں کر رہا رب دے آرڈر نال کر رہا۔ اے کشتی اس واسطے تروڑی ہے پیچھے بادشاہ ظالم کشتیاں ضبط کر رہے ہیں، اے کشتی تروڑ چھڑی ہے گاڑا گنڈا نال کے او چھڑ دے گا کہ گاڑے والی کشتیاں انہوں نہیں چاہیے، اے یتیم لوگ نے مسکین لوگ نے کماندے رہن گے تے کھاندے رہن گے تے او جڑا بچہ مارے نا اونے وڈیا ہو کے ماں پیو نوں بے ایمان تے کافر بنا کے
الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. دیوار میں سیدھی کی تھی اس دیوار کے تھلے نہ باپ دنیا پہ ٹر گئے وہ تھلے خزانہ چھڑ کے گرے یہ تھلے دب کے گئے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے یتیم بچے نے یہ بڑے ہوں گے ایک مکان بنان گے دیوار گران کے تھلے اور خزانہ نہیں کرائے گا انہاں دی ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ تھلے یتیماں دا مال یہ تنگ ٹک جاندی لوکاں نے ثواب سمجھ کے لوٹ کے لے جانا سی. اس واسطے میں تند کھلار دیتی ہے تاکہ یتیماں دا مال محفوظ ہو جائے. سبحان اللہ. یتیماں دا مال یتیم دی کفالت صرف ہم روٹی دینا کفالت نہیں او دا مال محفوظ کرنا بھی دی کفالت ہے. فرمایا یتیم دی کفالت کرنے والا تے میں جنت وچ انج ہوواں گے جویں دو دنیا کٹھیاں نے. اور اسی طرح میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بی بی آئی نام دا زینب ہے عبداللہ ابن مسعود کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے کہ اے دے کول کوئی یتیم بچے نے جنہاں دی کفالت کر دی ہے. اصل وچ اس دور وچ انج ہوندا سی ایک بی بی دی کسی نے شادی ہوئی وہ بندہ مر گیا او دے بچے دے کول نے اپنے شادی کسی اور نہ دے گئی ہن وہ بندہ اپنے بچے بھی پال دے پچھلے دے بھی پال دے یتیماں نوں بھی پال دے. اس دور وچ یتیماں دی بڑی کثرت سی یتیم پالے جاندے سن انہاں دا خیال کیتا جاندا سی. حضرت زینب آئیاں اللہ دے نبی کول مسئلہ پوچھدیاں نے حضرت بلال نوں آندیاں نے مسئلہ پوچھ جی کی پوچھا میرے کول کوئی یتیم بچے نے میری کفالت دے اندر اے اگر میں انہاں دے مال اپنا خرچ کراں تے اپنے خاوند تے بھی خرچ کراں تے میرے کو اجر بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. تے میرے نبی فرماندے نے اے بلال جا کے اس زینب نوں دس دے لہا اجران تیرا اجر ملے گا اجر القرابۃ و اجر الصدقہ. ایک اجر نوں صدقہ کرن دا ملے گا دوسرا اجر قریبی رشتہ داراں نوں پالن دا ملے گا. اساں کوئی زکات صدقہ کرنا ہوے گا تے اسی اپنے رشتہ دار چھڈ کے نا یو گجرالے کاموں کی یو لاہور تے پشاور تے مردان تے جناب پرا ہوئے کتھے کسے باروں پال کے بعد اپنی کر لیا تے دوان کو کھانا کم ہے گوانڈیاں دے گھر پال واسطے کپڑا نہیں تے تیری زکات سمندر پار جا رہی ہے. میں کی سمجھا تو زکات دے دے کہ بلے بلے کروا رہے ہیں. ہاں تیرا ہر کوال رشتہ دار عزیز و طالب سارے پٹے نے سارے مالدار نے تیرے جتنے مرضی گھر میں کار وہ رشتہ دار تیرے بھوکے مارتے ہیں مقروض نے انہاں دے گھر کار کو کوئی نہیں سکے برا دے مانا کوئی کان نوں کپڑے نہیں سکی پہن دے بچیاں کوئی کان واسطے لباس نہیں انہاں دے گھر خوشی دے تے کھان واسطے کھانا نہیں. کہ تیریاں ثقافتاں دیاں بلے بلے پورے پاکستان وچ ہوئی ہیں. فرمایا تھوڑا اجر ملے گا زینب تینوں ایک صدقہ کرن دا اجر تے دوجا اپنے دے صدقہ اپنے دے سرا علمی کرن دا اجر عطا فرمائے. حضرت ام سلمہ دا بھی ذکر ہوندا ہے بخاری مسلم کی روایت ہے. ام سلمہ جی تو میرے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح چاہیے نا تے ابو سلمہ دی اولاد نال لے کے آئیاں میرے نبی نے پالیاں میرے نبی نے اولاداں پالیاں تے اے فرماندیاں نے ایک دن آندیاں نے سونیا مینوں مسئلہ تے دسو اے میں اپنے بچیاں تے مال اگر تسی مینوں دیندے ہو میں انہاں بچیاں تے جڑے ابو سلمہ دی اولاد یتیم میرے کول بچے نے انہاں دے تے خرچ کرنی ہے تے
میرے کو ثواب بھی لبے گا کہ نہیں لبے گا؟ آپ فرماتے ہیں فلا کے اجر ما انفقت علیہم، اے مسلمان جڑا تو یتیماں تے خرچ کرنی ہے اللہ تینوں اجر عطا فرمان گے۔ اور میرے تمہارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک آخری روایت میں جڑی اس موضوع کے سنا کے بعد مکان لگا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس روایت کے حوالے نال کئی لوگ کلام بھی کیتا ہے لیکن مسند احمد کی روایت ہے اور امام احمد فرماتے ہیں رجال و رجال صحیح صحیح دے راوی جڑے نے وہ تے راوی نے یعنی انہوں نے اس روایت کو درست جنہ قبول کیتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من مسح راس یتیم، اور یتیماں نو چڑھا دیا کرو، یتیماں نو گالا نہ کریا کرو، یتیماں نو گراج نہ کریا کرو، یتیماں دے ظلم زیادتیاں نہ کریا کرو۔ دیکھو کتنا عجب کے ثواب ہے۔ فرمایا من مسح راس یتیم لم یمسح الا للہ کان له بكل شعرة مرت علیہا یدہ حسنات۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا یتیم دے سر تے اللہ دی رضا واسطے ہاتھ پھیرتا ہے، کدی رضا واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھدا ہے، فرمایا جننے والے دے ہاتھ تھلے آ جاندے نے اللہ انہاں نیکیاں نوں عطا فرما چھڈدا ہے۔ کیوں جی کنے کو وال آ جاندے نے ہاتھ تھلے، کبھی غور کیتا جی؟ لا تعداد بے شمار ایکیاں نیکیاں اگر یتیم تے شفقت تو کرے، مہربانی کرے، نرمی کرے، جو اللہ واسطے محبت کرے اور اس کا حق ادا کرے، اللہ مینوں تانوں یتیماں دے آنسو پوجن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ یتیماں دی کفالت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ یتیماں دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا انشاءاللہ کرنی ہے۔ یہ تو پہلا کچھ سوال نے فٹافٹ جواب سن لو۔ آتے ہیں جی کچھ لوگ نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا لباس ہاف بازو والی شرٹ اور نکر نما ٹراؤزر ہوتا ہے، کیا اس لباس میں نماز ہو جاتی ہے؟ پہلی گل ہے اللہ نے قرآن میں کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم دی اولاد دی جو مسیتی آن لگو نا تے خوبصورت بن کے آیا کرو۔ کی بن کے آیا کرو؟ اچھی نہیں بولے۔ اچھا کمشنر کا ملاقات کرنے واسطے جانا ہوئے تے نکر پا کے پڑ جاندے ہو، کچھے پا کے اوتھے تے سوٹر بوٹر بن کے تے جناب مایا دے کپڑے پا کے تے پینٹاں شرٹاں کس کے تے کوٹ شورٹ پا کے تے ٹائیاں لا کے تے رب نوں کی سمجھے رہی؟ دسو اونج کپڑے دی ہوے قلت، ایڈا بیچارہ بھکھا تے ایڈا مارا کہ پاؤں واسطے کوئی کپڑا بھی کوئی نہیں تے ایک چادر بھی لک بن کے نماز ہو جاندی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے لیکن کپڑا نہ ہوے بندہ بھکھا مردا ہوے پان واسطے ہے ہی کوئی شے نہیں، ایک چادر بھی لک بن کے نماز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے آگیا کول ہوئے تھے خضوع زینتکم عند کل مسجد، ہے جی کہ جدو نماز پڑھن جانا تے ادو خوبصورت بن کے جانا، یہ خوبصورت ہے کہ پاک ننگے ہو رہے ہیں، گوڈے بہانا پھرتا کہ تک نہیں رہا میرے گوڈے اچھے خالی ہو گئے۔ کیوں بابا اب گل سمجھ آئی؟ مسئلہ سمجھنے والے واسطے بڑا سادہ ہے، جنہیں نہیں سمجھنا انہیں نہیں سمجھنا۔ اور بندے دا صدر پتا کتنا ہوتا ہے؟ گوڈیاں تو تھلے تک بندے دا صدر ہوتا ہے، گوڈیاں تو تھلے تک یعنی پنڈلی دا اتلا حصہ ہے نا گوڈیاں تو تھلے اتوں تک ٹکیا ہونا چاہیے بندے دا صدر ہے۔ یہ تو اتنے جڑے نکلا پاندے نے وہ انجی سمجھے ننگے لگے پھر جاتے، کی لگے پھر جاتے؟ ننگے لگے پھر شرم نہیں آتی ہو جائے لباس پا کے مسیتی آؤں نمانا پڑھتے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے کچھ نمازی ایسے ہیں جو اپنے معاملات زندگی توڑ بات کرتے ہیں اور نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں،
ان کی صحت بھی ٹھیک ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی. صحت ٹھیک ہے تو پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں سنتی مخالفت کر رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے انہوں نماز کا ادھا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ یہ اس بندے کی گل ہے جڑا کسی مجبوری کی وجہ تو بیٹھ کے پڑھتا ہے. جڑا ہٹا کٹا پھٹیا صحت مند ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھے انہوں کتنا کو ثواب اپنا ابھی صاحب ڈال لو. اور قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے حدیث کی بھی مخالفت کرتا ہے. کرسی کے اتنے بعض مولویوں نے تو فتوا دے دیتا ہے کرسی تے بیٹھ کے نماز ہوندی ہوئی نہیں. لیکن اسی تھوڑی جی نرمی کرنے اسی آتے ہیں اگر بندے نو یہ جی بیماری ہوے جس بیماری جو کھلو بھی نہ سکتا ہوے اور زمین تے بیٹھ بھی نہ سکتا. کئی مینوں وہ یہ کئی بیماری ہو سکتی بندہ زمین تے بیٹھ ہی نہیں سکتا. میں اپنی آنکھاں نال کئی ایسے بیمار بندہ ہے میری اپنی والدہ محترمہ اللہ تعالی قبر تے رحمت نازل فرمائے. وہ آخر آ کے کنی دیر تقریباً کئی سال کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. وہ وجہ انہوں کو زمین تے بھی نہیں سی بیٹھا جاتا. زمین تے پہنتے سر جو ڈگ پہنتے ہیں کدی سجے یا کبے یا پیچھے ڈگن کا بہت خدشہ ہوتا سی. نماز اتحاد ہی نہیں سی لیتا. مجبوری سی کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنا. ایک جی کئیاں نو مسئلہ ہے کئیاں نو گوڈیاں دا پرابلم ہے. وہ بیچارے کرسی تے بیٹھن تو بغیر نہ زمین تے بھی سیدھے ہو کے نہیں. کئیاں دے گوڈے نہیں سیدھے ہوندے. کئیاں کو چوکڑی نہیں وجدی. کئیاں دے چوکنے کام نہیں کرتے. بیچارے کو زمین تے بیٹھا نہیں جاتا. مختصر ہے ہر بندہ اپنی کیفیت کو جاندا ہے. جیڑا بندہ زمین تے نہیں بیٹھ سکدا تے کھلو بھی نہیں سکدا اس بندے واسطے اجازت ہے کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. جیڑا زمین تے بیٹھ سکتا ہے وہ زمین تے بیٹھ کے نماز پڑھے. جیڑا کھلو سکتا ہے کھلو کے پڑھے. تے ایک اور بھی مسئلہ ہے جتنی نماز کھلو کے پڑھ سکتے کھلو کے پڑھ لو جتنی بیٹھ کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. کی مطلب قیام کر سکتے قیام کر سکتے کھلو کے کر لو. رکوع نہیں کر سکتے کرسی تے بیٹھ کے اشارے نال کر لو. سجدہ اشارے نال کر لو اگر نہیں کر سکتے. بعض لوگ جو لوگ قیام نہیں ہوتا کرسی تے بیٹھ جاؤ. رکوع کر سکتے کھڑے ہو کے رکوع کرنے والے اٹھ جاؤ اٹھ کے رکوع کر لو سجدہ بھی کر لو. بعض لوگوں کو سجدہ نہیں ہوتا اور رکوع تے قیام کھڑو کے کر لو سجدہ کرسی تے بیٹھ کے اشارے نال کر لو. یعنی جتنی نماز کھڑو کے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو وہ کھڑو کے پڑھ لو. جی نہیں پڑھی جاتی بیٹھ کے پڑھ لو. سیدھی جی گل ہے. جیڑا بندہ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے وہ اگر کرسی تے بیٹھ کے نماز خود تجربہ سارا اتھوں لے کے کتوں سمجھ تو لے کے الہ آباد تک سارا پھر لیتا ہے. نماز والی ہائے میرے گوڑے گئے انہوں فکر کرنا چاہیے تو کی کرتا پھرتا ہے. تیسرا سوال ہے کچھ نمازی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کو سلام پھیرتے پھیلان کر بھاگ جاتے ہیں. اچھا پھر مسجد میں خالی کرسی دیکھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. ادھر آتا کہ خدا کیوں کہ یقین ہے ہاں جی بھائی بات ہے نماز پڑھن تو بعد سلام پھیرن تو بعد نماز والی جگہ تے بیٹھ کے اذکار کرنے چاہیے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھ کے جتنی دیر بندہ اس جگہ تے بیٹھا رہتا ہے وضو دی حالت جس جگہ تے نماز پڑھی ہے اونی دیر تک فرشتے اس واسطے رحمت تے مغفرت دی دعا کرتے رہتے ہیں. اور جتنی دیر مرضی بیٹھا رہے وضو بھی قائم رہے تے نماز والی جگہ تے بیٹھا رہے. ہاں سلام پھیرنے اور پیچھے نس جانا یہ کوئی اچھی بات ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کسی کو پیشاب زیادہ آیا تو پھر ٹھیک ہے وہ مجبوری ہے بات مسیحی نہ کر چھڑے. یا کسی کو بڑی مجبوری بن گئی ہے کو بھجنا پہ گیا باہر کو کم پہ گیا ٹھیک ہے سلام پھیر کے پڑھ جائے. لیکن ایک تو اٹھیا تو پیچھے جا کے کرسی تے جا کے بہ جائے مگر موبائل کھول کے نا ایج کر کے دیکھنے لگ پے. میں تو سوچنا پتہ نہیں اسلام پھیرتا ہے موبائل تامے نے پپے کی ہے میسج آیا قبول ہوتا کہ نہیں آیا. اب کہیں میں دیکھے یقین کرو سلام پھیرتے نال ہی موبائل کٹ کے نا بولے ملتے ہیں کہ جبرائیل نے میسج کرا تیری قبول ہو گئی یا پہنچ گئی ہے تیری نماز. سلام پھیر کے اذکار کرنے چاہیے اٹھ کے بیٹھ کے کرنے چاہیے. مجبوری ہو گئی بندہ پیچھے ٹوٹ جائے جب پیچھے جا کے کرسی پہ بیٹھنا ہے وہ تے نامناسبات ہے. اللہ میرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرماؤ بیمار واسطے پریشان واسطے. سوال نماز پڑھ دے آپ پریشان نہیں ہونا دعا مانگنا ہے انشاءاللہ نماز پڑھنے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ. اچھا آج میں ویسے نیت کی تھی کہ میں نا 8:45 بجے درس مکا چھوڑنا تاکہ روٹی چھوٹی کھا کے سکون نہ پھر نماز پڑھنا. پر اللہ نے کی منظور ہے اور جنہ میں جلدی مقام کا ارادہ لے کے آیا تھا نا
انہیں کم جو لیٹ ہو گیا پر لیٹ نہیں ہوا کہ تھوڑی نماز کا ٹائم لگ جائے نماز انشاءاللہ پڑھ کے پھر بعد کھانا لگ جائے تھوڑا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے میرے اللہ جتنے مسلمان ہوں تک فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ سارے ماں باپ جڑے دنیا تو چلے گئے کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ و حیات نے اللہ انہاں دے اپنی رحمتاں دے اپنا فضل فرما انہاں نوں صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ بچے جوان بڑھے مرد و خواتین اللہ کئی جوان بچیاں ایسی بیماریاں مبتلا ہیں کئی مہینے دوائیاں کھاندیاں ہو گئے شفا نہیں مل رہی عرشہ والے تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جنہ نے دعاواں واسطے آکھیا ہے اللہ انہاں نوں بھی تے جنہ نہیں آکھیا انہاں نوں بھی اپنی رحمت نال صحت و تندرستی عطا فرما اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی قسم دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما مولا تنگ دستیاں دور فرما اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما اللہ پہ اولاداں نے گلاد نصیب فرما اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں والدین دی اپنی ٹھنڈک بنا اللہ سن اپنی رحمت نال معاف فرما دے اللہ دنیا کی زندگی ایمان والی دے عزت والی عطا فرما اللہ آخرت دی اللہ موت دے اللہ اسلام دے ایمان والی عطا فرما آخرت بھی اللہ عزت والی عطا فرما قبر دے عذاباں کو محفوظ فرما حشر دیاں سختیاں تو اللہ اپنی رحمت نال بچا لے اللہ اپنے محبوب پیغمبر دا ساتھ عطا فرما اللہ اس مسجد دی اندر اللہ مینوں درس دے دیا اللہ کئی سال گزر رہے ہیں میں تیری رضا واسطے تیرا دین سنانے نال آ رہا اللہ اپنی رضا واسطے میرا سنانا قبول فرما اللہ انہاں دا سننا قبول فرما اس مسجد منتظمین جڑے اس درس نو کروا رہے معاونین اس درس نو شروع کروان والے تعاون کرنے والے کھانے پکان والے اللہ اہتمام کرنے والے اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں قبول فرما اللہ جڑے سنن ہوندے نے انہاں دا سننا قبول فرما اللہ جڑے نہیں ہوندے انہاں نوں بھی آن دی توفیق عطا فرما اللہ اس مسجد دیاں رونقاں تے بالا فرما اللہ میں تیری رضا واسطے آنا اللہ اپنے رضا میں نصیب فرما میرے مولا راضی ہو جا جو میں سنانا ہے سن دے اللہ سمودت عمل دی بھی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله